ہے جو امام حسین کو آمادہ کر رہا ہے. اکیلا یہ فریضہ ادا نہ کر سکو گے میرے حسین، تنہا اپنے جوانوں سے اس نتیجے تک نہ پہنچ سکو گے میرے حسین. کیا کرو، لے جاؤ زہرا کی آغوش کی پلی بیٹیوں کو، لے جاؤ ان بیویوں کو جن کا امتیاز ہی یہی ہے کہ یہ اپنا سب کچھ لٹاتی ہے اور اپنے نانے کا دین بچاتی ہے. اور یہی وجہ ہے میرے عزیز مہربانوں، جب پوچھا تھا حضرت محمد ابن حنفیہ نے مکہ چھوڑتے ہوئے امام حسین سے، مولا کوفہ والوں نے نہ بابا سے وفا کی نہ بھائی حسن مجتبیٰ سے وفا کی، آپ ان کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ تو مختصر میرے مولا نے کہا تھا، ان اللہ قد شایرانی قتیلا، اے محمد تو میری زندگی کے مشورے مجھے دیتا ہے، مجھے نانا نے بھی خواب میں کہا ہے اور مشیت الہی بھی یہی ہے کہ وہ مجھے درجہ شہادت پہ فائز دیکھے، یعنی بالفاظ دیگر فریضہ امامت یا فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور اصلاح امت کے فرض کو ادا کرنا، یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک میں اپنے آپ کو مسند شہادت تک نہ پہنچاؤں اور درجہ شہادت پہ فائز نہ ہو جاؤں. میرے اللہ کی مشیت یہی ہے کہ میں مقتول و شہید ہو جاؤں. اور حق پہنچتا تھا محمد ابن حنفیہ کو. شہید بھائی کا یہ جملہ سن کر بکا بکا شدیدہ روئے. آپ کیا رو رہے ہیں؟ رونا چاہیے تھا محمد کو، روئے لیکن بہتی ہوئی آنسوؤں کے ساتھ کاروان کے پچھلے حصے پہ نظر ڈال کر پوچھنے لگے، اگر شہید ہونے جا رہے ہو تو ان پرداداروں کو کیوں لے جا رہے ہو؟ اگر شہید ہونے جا رہے ہو تو ان بیویوں کو کیوں لے جا رہے ہو؟ اور آپ ہمیشہ سنتے ہیں میرے مولا نے اس وقت بھی فرمایا تھا، ان اللہ قد شایرہن سبایا، یعنی جس مقصد کے لیے مشیت الہی میری شہادت کا تقاضا کر رہی ہے وہ مقصد اس وقت تک حاصل نہ ہوگا جب تک کہ یہ بیویاں رسن بستہ نہ ہو جائیں گی، یہ قید میں بندھیں گی. دنیا کی کائنات کی سردار شریف سادیاں، فرشتوں کے نزدیک سب سے بڑی عزت والی بیویاں جب بندھے گی رسیوں میں اور کھڑی ہوں گی ابن زیاد جیسے کمینے کے سامنے یا یزید جیسے پلید کے سامنے، اور وہ دین کو مٹانے کی چالوں پہ عمل کریں گے اور یہ دین بچانے والے صبر و حوصلہ اور ہمت کا مظاہرہ کریں گی اور خطبے دے گی علی کی بیٹی، خطبے دے گی زہرا جاری، اور شام و کوفہ کے بازاروں اور درباروں میں وہ انقلاب لائے گی جس کے بعد یزیدیت ہمیشہ کے لیے مردہ باد ہو جائے گی اور حسینیت ہمیشہ کے لیے زندہ باد ہو جائے گی. تو معلوم ہوا فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، ظلم کا مقابلہ اور عدل کا قیام، یہ ہمارا فریضہ ہے اور ہم اللہ نے ہمیں اس دور میں پیدا کیا ہے. بس آخری بات، ہو سکتا تھا کہ اللہ ہمیں غیبت صغریٰ کے دور میں پیدا کرتا اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ ہمیں ظہور امام کے بعد پیدا کرتا. آخر ظہور کے بعد فرائض اور ہو جائیں گے، ظہور سے پہلے کے فرائض اور ہیں، غیبت صغریٰ کے فرائض اور ہیں. ہمیں اللہ نے جس دور میں پیدا کیا ہے ہمیں اس دور کا جائزہ لینا ہے، اس دور کی ذمہ داری کو سمجھنا ہے اور اس دور کے مطابق اپنے لائے عمل کو تشکیل دینا ہے. خالق کائنات سے یہ التجا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اپنے علم میں بھی اضافہ عطا فرما، یقین و ایمان میں بھی ترقی عطا فرما اور اس کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے اور عمل کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہماری توبہ کو منظور فرما اور مولا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب نازنین کو ہم سے راضی فرما اور ہمیں ان کا صحیح اور کامل غلام ہونے کی توفیق عطا فرما. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واكحل ناظرنا بنظرة منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه. اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل